الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون جو کبھی لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ معزز سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہی ہوں۔ امید ہے آپ پوری سنجیدگی و متانت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ علم دین کی اہمیت وہ فضیلت بہت ساری کتابوں میں پڑھی ہوں گی، بہت سارے مفسروں سے سنا ہوگا، بہت سارے دانشمندوں سے سنا ہوگا، بہت سارے ادیبوں سے سنا ہوگا، بہت سارے خطیبوں سے سنا ہوگا، بہت سارے مقرروں سے سنا ہوگا۔ میں بھی آپ حضرات کے سامنے روبرو اسی عنوان پر گفتگو کرنے جا رہی ہوں۔ معزز سامعین، علم دو طرح کا ہوتا ہے۔ علم چاہے دنیاوی ہو اخروی انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا کے کام اخروی علم حاصل کرنے سے انسان کو دنیا آخرت دونوں جگہ کی ذلت و رسوائی سے نجات دلاتا ہے اور عزت و مسیحت عطا کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، وہ کون سے شے تھی السلام کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سے شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سے شے تھی جس نے انسان کو خلیفہ بنا دیا؟ وہ کون سے شے تھی کائنات میں انسان کو نائب بنا دیا؟ وہ علم کی دولت ہے۔ جب رب کریم نے قرآن کریم کو نزول فرمایا تو سب سے پہلی آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ سامعات محفل، اگر آج کے اس دور میں ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور افرنگی تعلیمات دیتے ہیں تو یہ صرف شیطان کا فریب ہے۔ وہ شیطان السلام کو جہنم میں پہنچائے گا۔ وہ شیطان جو ہمارے دین و معاشرات کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے اخلاق کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہماری سوسائٹی کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے تہذیب و تمدن کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمیں اپنے خوبصورت آدمگیر جالوں میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ تو یاد رکھے، اگر ہم اپنے کمسن اور معصوم بچوں کے خیر خواہ ہیں تو اسے عالم دین بنائے۔ اس لیے محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یتغفر العالم ما فی السماوات و ما فی الارض، جتنی اشیاء ہے سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، عالم کے لیے ملائکہ مغفرت کی دعا کرتی ہے، عالم کے لیے جنات مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہے، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے دعا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارا یہ حال ہے کہ انگریزوں کی جال میں پھنس کر ہم اپنے دین و معاشرات کو آزاد کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا دین صحابہ کے دین کے مانند ہوتا، ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے کے موافق ہوتا، ہماری تہذیب مسلمان کی تہذیب ہوتی، ہماری سوسائٹی اسلام کی سوسائٹی ہوتی، لیکن سب کچھ اس کے برعکس نظر آتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے دنیا کا حساب الٹا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے دنیا کا حساب الٹا، نصیحت کا جواب الٹا۔ سامعات محفل، اگر آج کے اس دور میں ہم اپنے بچوں کو عالم دین بناتے ہیں تو وہی بچہ ہمارے لیے آخرت میں شان و شوکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ علم سے بڑھ کر دوست کوئی دوسرا ہوتا نہیں، علم سے بڑھ کر دوست کوئی دوسرا ہوتا نہیں، سب جدا ہوتے ہیں لیکن علم جدا ہوتا نہیں۔ تو کانٹے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، جہاں ہو عزم تو کانٹے بھی ٹوٹ سکتے ہیں، کبھی نہیں کوئی کام آدمی کے لیے، اور قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کے منزل، اور قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کے منزل، مسافر اگر ہمت نہ ہارے وہ مان لے گا۔